الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اصول الدعوہ کی تعریف، ڈیفینیشن اور اس کے دیگر جو احکام اور مسائل جس میں جو دعوت کے ارکان ہیں یہ ہم نے آخر میں پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے 3 ارکان دعوت کے پڑھے تھے۔ سب سے پہلے المدعو الیہ، یعنی جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، جو دعوت کا موضوع ہے، اور وہ اسلام ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد داعی، دعوت دینے والا، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، دیگر احکام۔ اور اس کے بعد المدعو، یعنی جسے دعوت دی جاتی ہے، دعوت دینے والے جو مخاطبین ہیں، یعنی جن کو دعوت دی جاتی ہے، ان کی کیٹیگریز، ان کی اقسام اور ان کی صفات، ان کو پہچاننے کے طریقے اور یہ ساری چیزیں یہ ان سے متعلق ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے ارکان کی بات کی، دعوت کے ارکان کی، تو لازم ہے کہ ہم میں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں مدعو الیہ کا پتہ نہیں ہے، اسلام کی مکمل تعریف ہمیں نہیں آتی، مطلب اسلام کی پہچان ہمیں نہیں ہے، اسلام کی خصوصیات، اسلام کے محاسن کا اگر ہمیں پتہ نہیں، اسلام کے ارکان کا اگر ہمیں پتہ نہیں، تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کسی فکر کی طرف بلاتے ہیں، کسی تنظیم کی طرف، کسی سرگرمیوں کی طرف، کسی خاص کام پہ بلاتے ہیں، تو آپ اسے سب سے پہلے اس کی خصوصیات ذکر کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کر کاروبار کرو، تو آپ اس کو کاروبار جب اپنے ساتھ مل کر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تجارت کی تو یا بزنس کی، کاروبار کی، تو آپ اسے سب سے پہلے اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ ہمیں اس کے اندر یہ پرافٹ ملے گا، یہ ہوگا، یہ فوائد حاصل ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کسی بندے کو اس کاروبار کے جو منافع ہیں یا اس کے جو فوائد ہیں وہ نہیں بتائیں گے، تو کون بندہ ہے جو آپ کے ساتھ تجارت کرے گا؟ اسی طرح دنیا کے سارے کام ہیں، آپ جب بھی کسی کو کسی کام کی طرف، اہم کام کی طرف بلاتے ہو، تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ، میں جو کر رہا ہوں، مجھے اس طرف سے آپ اس طرف لا رہے ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس طرح اگر ہم کسی مقبہ فکر کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہو کہ اس فکر کو لے لو، اس کو چھوڑ دو، تو وہ پوچھے گا آپ سے کہ بھئی اس فکر کو کیوں چھوڑ دوں اور اس فکر کو کیوں لے لوں؟ تو ایک داعی جو ہے، دعوت دینے والا، اس کو دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں جس طرف دعوت دے رہا ہے، جو اس کی دعوت کا موضوع ہے، اس کا مکمل اس کو ادراک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے لیکن اسلام کے بارے میں جانتا ہی نہیں، اسلام کی خصوصیات سے، اسلام کی خوبیوں سے نہ واقف ہے، اسلام کے اندر جو امتیازات ہیں ان سے نہ واقف ہے، تو پھر وہ کس طرح بلا رہا ہے؟ تو لہٰذا داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کی مکمل معرفت حاصل کرے۔ تو لہٰذا اس ضمن میں ہم چند ایک امور پڑھیں گے جو کہ دعوت کے ارکان میں سے پہلے رکن سے متعلق ہیں، جو کہ اسلام ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی تعریف، ڈیفینیشن، اسلام سے کیا مراد ہے، اسلام کے ارکان، اسلام کی خصوصیات، اسلام کا نظام، اسلام کے مقاصد۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ہم اس مدعو الیہ، یعنی پہلا رکن جو ہے، اس کی تفصیل کے اندر پڑھیں گے، اور اسی طرح کر کے ہم دیگر جو ارکان ہیں ان کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثلا داعی سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں، داعی کی صفات کیا ہونی چاہیے، مبلغ کی، دعوت دینے والے کی، اس کے طریقے کیا ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں، شروط کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں۔ اسی طرح جو مدعو ہے، یعنی مخاطبین، ان کو پہچاننے کے طریقے، ان سے تعلق اور روابط بنانے کے طریقے، اور ان کو اسلام کی طرف لانے کے طریقے، اور ان کی کیٹیگریز، ان کا جو لیول ہے کہ آپ نے ان سے کس لیول میں، کس انداز میں مخاطب ہونا ہے، یہ ان کی جو کیٹیگریز ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر انشاءاللہ جتنے بھی احکام اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو دعوت کے وسائل ہیں، دعوت کے جو سورسز ہیں، وسائل ہیں یا ذرائع ہیں، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، ہم کیسے کیسے کسی کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس طرح ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اسلام کی تعریف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میں نے عقیدے کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے، کون بتائے گا آپ میں سے کہ ہم نے وہاں اسلام اور ایمان میں کیا فرق کیا تھا؟ عائشہ احسان، آپ بتائیے ذرا، آپ سن رہی ہیں، کلاس میں ہمارے ساتھ ہیں عائشہ احسان؟ جی سر، جی سر۔ بتائیے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام میں ارکان آ جائیں گے سارے، تو اور ایمان کے بھی اس تو میں ارکان ہیں، اور ایمان کے اس بھی میں تو ارکان عمل کرنے کو، اس میں عمل
کرنے میں کو ایمان کہیں گے؟ کوئی علمی تعریف بتائیں نا، علمی تعریف بتائیں جو سمجھ آنے والی ہو. آپ بتائیے سمیرہ خالد. السلام علیکم استاد محسن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ سر اسلام میں جو تمام احکامات آ رہے ہیں اور عقائد ہیں وہ سارے شامل ہیں، اور ایمان کو کیفیت ہے جس کے مطابق کوئی ایک اسلام کو اڈاپٹ کرتا ہے، یعنی ایمان کا لیول کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، جبکہ اسلام ایک وہ فکس ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، لائک اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو پریکٹس کرنے کا نام ایمان ہے اور ویسے وہ اسلام ہے. نہیں، اس کا کوئی بنیادی فرق تو ہے نا، ایک قاعدہ اور اصول میں نے ذکر کیا تھا. بے شک بالکل کیا تھا، لیکن ابھی اس ٹائم ذہن میں نہیں ہے. چلیے پھر آپ کی جو ڈیفینیشن تعریف یہ بھی ہم لکھ لیں. نہیں، یہ اس کے لیے تفصیل میں آ سکتی ہے، ڈیفینیٹلی ایک خاص ڈیفینیشن ہے جو آپ نے بتائی ہے، اس کی مزید تفصیل میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں جو میں نے بتائی. چلیے خیر، ہمارا ٹائم کم ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کے بارے میں جو علماء نے قاعدہ اور ضابطہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع، کہ جب دونوں ایک ہی جگہ ذکر ہوں گے تو پھر دونوں کا معنی مختلف ہوگا. یعنی اگر ایمان اور اسلام ایک جگہ میں آئیں گے، اسلام یہ کہتا ہے ایمان یہ ہے، تو اس کا مطلب اسلام سے مراد ظاہری اعمال کا نام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ شہادتین کا اقرار کرنا، اور ایمان سے مراد باطنی اعمال جو ہیں عقائد نظریات وہ ہوتے ہیں، یہ ہے. لیکن اگر کہیں اسلام آتا ہے تو اس سے مراد ایمان بھی ہوتا ہے، اور کہیں ایمان آتا ہے تو اس سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے، اگر الگ الگ ذکر آئیں. حدیث جبریل کے اندر دونوں چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاسلام، پہلے سوال کیا اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، پھر سوال کیا ایمان کے بارے میں بتائیے. تو یہاں ظاہری اعمال کو اسلام کہا گیا ہے، جو ہم بظاہر اعمال کرتے ہیں، عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، اور جو باطنی اعمال دل سے متعلق ہیں، غیبیات پر ایمان لانا، اللہ رسولوں پر فرشتوں پر، یہ ساری چیزیں ایمانیات جو ہیں ان کو ایمان کا نام دیا گیا. یعنی غیبی امور سے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے یہ ایمانیات ہے. تو اسلام ہم یہاں پڑھیں گے، ایمان تو عقیدے کا موضوع ہے، وہ اسی میں ہی آتا ہے، لیکن وہ ہم چونکہ عقیدے کے اندر پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے ہم وہ چیزیں یہاں شامل نہیں کریں گے، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر وہ جیسے الہاد اور اصول فقہ کے اندر وہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں خلط ملط ہو گئی تھیں، تو ایسا نہ کہیں ہو جائے. البتہ کچھ چیزیں اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر سیم آئیں گی جو اس سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن بنیادی طور پہ ہم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کیا ہے. اور علماء نے اس کی مختلف جو ہے وہ تعریفات کی ہیں، علماء نے اس کی مختلف تعریفات کی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے اختیار سے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا اور اس کے احکام کے تابع ہو جانے کا نام اسلام ہے. وَأَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس طرح کئی اور مقامات پہ اس کا ذکر ہے. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام سے مراد وہ عام نظام اور زندگی کے تمام شعبہ جات کو شامل قانون ہے جسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے، تاکہ اپنی امت تک اس کی تبلیغ کریں اور اس کی اتباع یا مخالفت پر جزا و سزا بھی مرتب ہو. یہ ایک جامع تعریف ہے، یعنی اس کے اندر ایمان بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر اسلام بھی آ جاتا ہے. یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا کہ جب دونوں اکٹھے آئیں گے تو پھر الگ الگ مراد ہوگی. ایمان سے مراد باطنی اعمال اور اسلام سے مراد ظاہری عبادات اور اعمال ہوں گے. تو یہاں گویا کہ دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے. تو اسلام اگر آپ دیکھیں گے ساری تعریفات قریب قریب ہیں، اگر آپ غور کریں تو تقریباً ساری تعریفات قریب قریب ہیں. اس وجہ سے ان میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں، صرف عبارتیں مختلف ہیں، تعبیرات مختلف ہیں، لیکن اصل معبر ایک ہی ہے. اسلام سے مراد وہ عام نظام اور زندگی کے تمام شعبہ جات کو شامل قانون ہے جسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے، تاکہ اپنی امت تک اس کی تبلیغ کریں اور اس کی اتباع یا مخالفت پر جزا و سزا بھی مرتب ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو بطور دین لینے کی کوشش کرے گا تو اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہے. تو یہاں اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام ہی اصل میں اللہ کے ہاں معتبر اور اتھینٹک دین ہے. اس کے علاوہ جو اور کوئی دین اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی بندہ اگر کہے میں یہودیت پہ رہتے ہوئے توحید پہ بھی رہوں گا
اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں۔ اسلام ان احکام یا ان احکام اور عقائد اور اخلاقیات، عبادات، معاملات اور اخبار کے مجموعے کا نام ہے جنہیں قرآن و سنت یا قرآن کریم یا سنت رسول میں بیان کیا گیا اور لوگوں تک ان کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے ہر وہ چیز جو آپ کی طرف اللہ کی، جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری، جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اس کے اندر دین کے تمام احکامات، اخبارات، معاملات، قصص، واقعات، ساری چیزوں کی تبلیغ کا نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے۔ بعض علماء نے ایک اور تعریف کی ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام 3 سوالات کے جوابات کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام 3 سوالات کے جوابات کا نام ہے جو ماضی و حال کے تمام انسانوں کی عقل میں گردش کرتے ہیں۔ ہر صاحب عقل کی عقل میں یہ سوالات گردش کرتے ہیں، اور وہ 3 سوالات کون سے ہیں؟ ہم کہاں سے آئے، ہم کیوں آئے، اور ہم کہاں لوٹنے والے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے۔ یہ 3 سوالات کا نام وہ کہتے ہیں اسلام ہے۔ تو صحیح بات یہ کہ ہم کہاں سے آئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، ہم کیوں آئے، اس میں عبادت ہے۔ کہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، ہم کیوں آئے، عبادت ہے۔ ہم کہاں لوٹنے والے ہیں، اللہ کے پاس، تو اس کی تیاری کرنی ہے، معاملات کو سدھارنا ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی تقریباً پہلی چیزیں ہی ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ تمام تعریفات ہی قریب قریب ہیں، اور ان میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور اسلام وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث جبریل کے اندر بیان کیا ہے، وہ شہادتین کا اقرار ہے، اور جب شہادتین کا اقرار، اس کے اندر عقائد، نظریات، ساری چیزیں آئیں گی، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، وہ ساری چیزیں ہیں۔ ارکان اسلام کے ارکان 5 ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا، جنہیں حدیث جبریل میں ذکر کیا گیا۔ حدیث جبریل کو حدیث جبریل کیوں کہتے ہیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ کیونکہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے یہ چیزیں سوال و جواب کیے تھے۔ چونکہ یہ سارے سوالات جبریل علیہ السلام کی طرف سے تھے، نبی علیہ السلام کی طرف موجہ ہوئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیے تھے، اور وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو اس وجہ سے اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل ہے، اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ تمہیں دین سکھائیں۔ تو جبریل علیہ السلام اصل میں صحابہ کرام کو دین سکھانا چاہتے تھے، اس وجہ سے سوالات کیے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سوال کرنے سے کچھ شرماتے تھے، حیا محسوس کرتے تھے، تو جبریل نے آ کر طریقہ بتایا کہ کیسے اللہ کے نبی سے دین کو سیکھنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے، جبریل نے کہا، وقال یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم شہادتین کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، ان تشہدا، کہ تم اس بات کی شہادت دو، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وان محمدا رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، اصل میں وان تقیم الصلاۃ وان تؤتی الزکاۃ وان تصوم رمضان وان تحج البیت۔ وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز کو قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور تم بیت اللہ کا حج کرو، ان استطاع، یا تو حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر اس کی راستے کی استطاعت ہو۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں یہ استطاعت کون سی ہے۔ اس کے بعد ہم اسلام کو تو جان لیا ہم نے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں۔ اب ہم اسلام کی چند خصوصیات کو جانتے ہیں، جیسے ہم نے ایمان، عقیدہ اسلامیہ کی خصوصیات پڑھی تھیں عقیدے کے باب میں، یہاں ہم اسلام کی خصوصیات پڑھیں گے۔ کچھ چیزیں تو آپ کو ملتی جلتی نظر آئیں گی، کچھ تفصیل کے اندر اختلاف ہوگا یا مختلف ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے، پہلی خصوصیت جس کی وجہ سے ہم پوری کائنات کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہودیوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم عیسائیوں کو، نصارہ کو بلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہندوؤں کو، تمام جو مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام 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 ہی ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ محفوظ ہے، اللہ کی طرف سے اور محفوظ ہے، جبکہ دیگر ادیان اگر آسمانی ہیں بھی تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے،
آپ کے پاس یہ بہت بڑی دلیل ہے. اگر کوئی آپ کو یہودی یا عیسائی پوچھتا ہے کہ آپ مجھے اپنے اسلام کی طرف کیوں دعوت دے رہے ہو، تو آپ کے پاس یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے، سب سے مضبوط ترین دعویٰ ہے کہ بھئی ہمارا اسلام، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ کہے گا ہمارا دین بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کہیں گے اس میں ہر چیز محفوظ ہے. اور محفوظ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آپ دنیا کا قرآن جہاں سے بھی اٹھا لیں، اس کے اندر آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا ایک نسخے کا دوسرے نسخے سے. اور اس کے احکام شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں، آپ کو شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی قرآن کا قرآن کے ساتھ، قرآن کا حدیث کے ساتھ، قرآن کا عقل کے ساتھ، حدیث کا عقل کے ساتھ، یا فطرت کے ساتھ، یا سائنس کے ساتھ، صحیح تحقیق کے ساتھ کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے. یہاں آ کر وہ چپ ہو جائے گا، کیونکہ دین تو ان کا آسمانی ہے، لیکن ان کے اندر جو معلومات ہیں ان کی کتابوں میں، یہ آسمانی ساری نہیں، یہ ان کے پادریوں کی طرف سے گڑی ہوئی ہیں، تحریف شدہ ہے، محرف ہے کتابیں وہ آسمانی. نہ تورات وہ تورات ہے جو موسیٰ لے کر آئے، نہ انجیل وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. اور یہ خود ان کے پادری بھی تسلیم کرتے ہیں. اور سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ان کی تحریف کا ان کی آسمانی کتابوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے یہ کام کرو، درمیان میں جا کر آئے گا نہ کرو، آخر میں جا کے آئے گا دل کر لے تو کرو، دل کرے تو نہ کرو. مطلب اس طرح کے آپس کے اندر متعارض چیزیں. ایک جگہ سورج کے بارے میں اور معلومات ہیں، دوسری جگہ سورج کے بارے میں اور معلومات ہیں، تیسری جگہ جنت کے بارے میں اور معلومات ہیں، چوتھی جگہ اور معلومات ہیں. یعنی معلومات ایسی ہیں جو آپس میں متعارض ہیں. اور ایسی چیزیں سب سے بڑے دلائل ہوتے ہیں کسی چیز کے غلط ہونے کے، کسی چیز کے غلط اور فیک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر معلومات آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا جیسے یہ اہل مکہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں ان کو بہت زیادہ اختلاف نظر آتا. لیکن کوئی ایک بھی اختلاف لا کے دکھا سکتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہے. یعنی اسلام کے تمام احکام اور مناہج کا شارع صرف اللہ ہے. اچھا، جب شارع اللہ تعالیٰ ہے تو اس سے دین اسلام اور دیگر من گڑت اور منسوخ ادیان میں فرق کیا جا سکتا ہے. یہ واضح فرق ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح سے بھی اس کی اہمیت میں کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے. کیونکہ کمی اس چیز میں کی جا سکتی ہے جو کسی بندے کی طرف سے ہو، اس کی اہمیت کم ہو سکتی ہے. نظر انداز اس چیز کو کیا جا سکتا ہے جو کسی بندے کا بنایا قانون اور اصول ہو. تو جب یہ قانون اس کا شارع اللہ تعالیٰ ہے، اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ، نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. کیونکہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانا ہے تو الوہیت کو ماننا ہوگا، الوہیت کو مانا ہے تو اسماء و صفات کو ماننا ہوگا. یہ ساری چیزیں لوازمات ہیں اور یہ ہمیں لے جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ دین اسلام دین برحق ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے سبب ان چیزوں کو بھی تسلیم کرنا لازم ہے، یا یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ لازمی نتیجہ ہے. نمبر ایک، یہ دین کامل ہے، تمام قسم کے نقائص سے پاک ہے. جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کامل ہے اور اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی بندہ اٹھے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے. یہ کامل اور شامل ہے تمام مسائل اور احکام کو، تمام قسم کے نقائص سے بھی پاک ہے. آپ دیکھیں دنیاوی قانون اور جو دنیاوی دیگر مذاہب ہیں دیگر، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جہالت نظر آئے گی آپ کو. اس کے اندر اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی، نسیان، بھول جانا، ظلم، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن ہمارے اندر یہ نہیں کہ ایک مسئلہ بیان کر کے اس کو بلا دیا گیا یا اس کے اندر کہیں جہالت پر مبنی جو ہے وہ چیزیں ہوں، ایسی معلومات ہوں جن کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، ظلم وغیرہ. کیونکہ اس کا شارع کامل الذات اور کامل الصفات ہے. جب دین کا شارع اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کامل الذات اور کامل الصفات ہے تو وہ گزشتہ تمام عیوب سے پاک ہے اور عرفہ اور بلند ہے.
जहालत से, वमा काना रब्बुका नसिया इन्ना रब्बका अल्लाम। इसके अलावा कई एक दलाइल है। हम अगर मिसाल को लें कि हमारा इस्लाम जो है ये कामिल और शामिल और नकाइस से पाक है। अदियान के अंदर नकाइस क्या हो सकते हैं? लोगों के हुकूक की अगर हम बात करें तो जैसे मुसावात हमारे इस्लाम के अंदर हुकूक की मुसावात है, कानून के निफाज में मुसावात है, बराबरी है, ऐसे शायद किसी और मजहब और किसी और कानून के अंदर। इसमें हमारे इस्लाम के अंदर रंग, कौम, पेशा, गनी, फकीर में फर्क नहीं किया जाता कि ये फलां मुल्क का है लिहाजा इसको पीछे कर दो, ये फलां मुल्क का है इसको आगे कर दो, ये गोरा है इसको ज्यादा तरजीह दो, ये काला है इसको पीछे कर दो, जैसे अमेरिका और दीगर सुपर पावर ताकतें करती हैं अपने आप को। मतलब वहां ये कानून है कि गोरे को हुकूक दिए जाते हैं और काले को पीछे किया जाता है। इस तरह छोटे और बड़े में, इस तरह अमीर और गरीब में, अमीर जैसे मर्जी कानून को जो है वो अपने हाथ में लेता रहे, पैसा देकर जान बचा ले, उसको 2-4 दिन जेल में रख लिया जाए, और मतलब ये सारी चीजें हैं। गनी और फकीर, इस्लाम में तफादुल का पैमाना सिर्फ और सिर्फ तकवा परहेजगारी है। इसी की बुनियाद पे अफजल और गैर अफजल होगा, ये फुला अफजल है, ये गैर अफजल है, फादिल और मफदूल। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको यूं बयान किया सूरह हुजुरात में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। क्या लोगो, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और औरत से, मुज़क्कर और मुअन्नस से, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने बना दिया तुम्हें मुख्तलिफ किस्म के जो खानदान और कबीले। वजह क्या है? इस वजह से नहीं कि तुम फख्र करो, इस वजह से नहीं कि तुम जुल्म ज्यादती करो छोटे खानदान वालों पर, गरीबों पर, बल्कि लितारफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे का तारुफ हासिल करो, पहचान सको कि ये फलां बिन फलां फलां है, ये फलां कुरैशी है, ये फलां तमीमी है, ये फलां जो है वो मोहम्मदी है, ये फलां जो है जहरानी है, ये फलां जो है वो रहमानी है, ये फलां फलां है। ये सारी चीजें पहचान के लिए हैं ताकि मोहम्मद नामी जितने लोग हैं उनमें फर्क किया जा सके। असल ये है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है, वो शख्स है। इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की भी यही दावत थी हज्जतुल वदा के मौका पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जहाँ खुतबा दिया हज्जतुल वदा में, आपने वहां ये फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अला खबरदार, इन्ना रब्बकुम वाहिदुन, तुम्हारा रब एक है, व इन्ना अबाकुम वाहिदुन, तुम्हारा बाप भी एक है आदम। अला खबरदार, ला फद्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, ला फद्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन, ला फद्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, नहीं है फजीलत किसी अरबी को अजमी पर और ना किसी अजमी को अरबी पर। वला अहमरा अला अस्वदा वला अस्वदा अला अहमरा इल्ला बितक़वा, ना किसी स्याह को किसी काले पर, ना किसी स्याह किसी सुर्ख को किसी काले पर या सफेद को, और ना किसी स्याह को किसी गोरे पर, इल्ला बितक़वा, या सुर्ख पर, इल्ला मगर बितक़वा, तक़वा की बुनियाद पर। जब ये दीन अल्लाह ताला की तरफ से है तो इसके तमाम मानने वालों के यहाँ इसकी हैबत है और इसका एहतराम है, और ये मानना पड़ेगा हमें। जितने भी अदियान हैं, आप अगर यहूदियत के अंदर देख लें, ईसाइयत के अंदर देख लें, वहां इस कदर आजादी है, इस कदर आजादी है कि सिर्फ वो दीन को बतौर एक नाम के लेते हैं, बतौर एक नाम के, यानी वो दुनिया में आजाद हैं, आजाद फिक्र हैं, जो चाहे फहाशी और यानी गुनाह जराइम करते रहें, और सिर्फ बतौर नाम के पादरी के पास आकर उसको पैसे देकर मग़फ़िरत और बख्शे के सर्टिफिकेट ले ले, और बस ये दीन है इतना। अगर उनके बादशाह होते थे, हुक्मरान होते थे, वो अपनी मर्जी से जो चाहते करते थे, लेकिन बस ये है कि साल में एक बार कनीसा में जाके हाथ जोड़ के मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम की सूरतों के सामने, मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के 2 मिनट खड़े हो जाते थे, और बस ये दीनदारी थी। उसके बाद ना नमाज उनकी, ना उनके कोई इबादत, कोई अखलाकियात, कोई चीजें उनके अंदर है नहीं है, इस चीज की कोई परवाह नहीं। जो इस्लाम की जो एक मजहब की हैबत होती है वो उनके दिलों के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एहतराम मजहब का नहीं था, क्योंकि जिसको मजहब का एहतराम होता है उसको मजहब वालों का भी एहतराम होता है, वो मजहबी तबके का भी एहतराम करता है, और जिसके दिल से मजहब का, दीन का एहतराम निकल जाए वो दीनदारों का एहतराम भी नहीं करता।
لیکن ہمارے اسلام کے اندر اکثریت کے اندر آپ دیکھیں گے اسلام کی ہیبت ہے، اسلام کا احترام ہے، کیونکہ اس میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو جبر نہیں کیا جاتا، کسی فکر سے، کسی سوچ سے لوگ تب متنفر ہوتے ہیں جب ان کو جبر سے، زبردستی اس کے اندر داخل کیا جائے۔ لیکن ہمارے اسلام کے اندر تو جبر ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، ہر ایک انسان آزاد ہے اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ اس وجہ سے جب نبی کریم علیہ السلام پیغام بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے، تو آپ ان کو بولتے تھے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی تھی۔ اگر تم نہیں چاہتے تو پھر جزیہ دو، جزیہ دے کر اپنے مذہب پر چلتے رہو، اپنے دین پر چلتے رہو۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی زیادہ وسعت ظرفی اور اس سے زیادہ جو ہے وسیع و نظر اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں، کہ آپ کو اسلام کہے کہ آپ اسلام قبول کر لو، چاہتے ہو اپنی مرضی سے، اگر نہیں تو اپنے مذہب پر رہو لیکن جزیہ دیتے رہو۔ اپنے مذہب سے بھی نہیں، اپنے مذہب سے بھی، ان کے معبد خانے گرانے سے بھی روکا گیا ہے۔ تو جب اسلام میں جبر نہیں، تو جب کوئی انسان بغیر جبر کے اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی ہے، وہ جلدی سے اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کی اگر آپ عام مثال لیں تو فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نشانیاں اور آیات و بینات دے کر بھیجا تھا، وہ ان جادوگروں کی شعبدہ بازیوں اور جادو پر جب غالب آ گئی تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، تکلیفیں دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم نے اسلام کو مجبور ہو کر نہیں قبول کیا، موسیٰ کی نبوت اور رسالت کو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ہم نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، لہذا ہم سے جو مرضی تم نے کرنا ہے کر لو، ہم کبھی اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو احترام ہے نا اصل۔ جبکہ دیگر قوانین اور ادیان کی نہ اس قدر ہیبت ہے اور نہ ہی ان کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر اس کا کوئی احترام ہے، سرے سے ہے ہی نہیں احترام، کچھ بھی احترام نہیں، بس نام کا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسری جو خصوصیت ہے اسلام کی خصوصیات میں سے، یہ تو پہلی کے ضمن میں ہم نے دو چیزیں پڑھی، دوسری خصوصیت اسلام کی وہ یہ ہے کہ دین اسلام شامل اور کامل ہے، دین اسلام شامل اور کامل ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو اسے، یعنی اس دین اسلام کو دیگر تمام قوانین سے ممتاز اور نمایاں کرتی ہے، اور کوئی جاہل ہی ہے جو اس کا انکار کر سکتا ہے۔ یہ انسان کو مندرجہ ذیل احکام اور جامع احکام دیتا ہے اسلام۔ اب ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہ خوبیاں ہیں جو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میں جس وجہ سے آپ کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ نمبر ایک، عقیدے سے متعلقہ احکام و مسائل۔ جتنے ادیان ہیں، میں اصل میں وہاں عقیدے کے اندر یہ وضاحت نہیں کر سکا، لیکن یہاں چونکہ ہم اس موضوع کو یہاں ٹچ کر رہے ہیں، تو جتنے بھی ادیان ہیں ان ادیان کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر نہیں، انبیاء کے بارے میں جو ہونا چاہیے کلیئر نہیں، جنت کے بارے میں جو ہونا چاہیے کلیئر نہیں، آخرت کے بارے میں جو ہونا چاہیے کنسپٹ وہ کلیئر نہیں۔ لیکن ہمارے اسلام کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں جو کنسپٹ ہونا چاہیے وہ بھی کلیئر ہے، دین کے بارے میں جو ہونا چاہیے وہ بھی کلیئر ہے، آخرت کے مسائل کے بارے میں، جنت اور جہنم اور عذاب قبر کے بارے میں جتنے بھی کنسپٹس ہیں یہ کلیئر ہیں، کسی قسم کا کسی کے دماغ اور ذہن کے اندر کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ جبکہ اگر آپ اس آیت کے اندر جائیں تو اگر اللہ کی ذات کو مثلا لے لیں تو وہاں عقیدہ تثلیث ہے کہ تین میں ایک اللہ ہے۔ اب یہ پہلے تو ان سے پوچھیں کہ تین میں ایک کیسے ہے؟ اللہ کی قسم کوئی پادری بڑے سے بڑا بھی یہ نہیں سمجھا سکتا کہ تینوں میں ایک اللہ کیسے ہے، عقیدہ تثلیث تو وہ سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ باطل عقیدہ ہے، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی، تو جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں وہ عمارت بھی کھوکھلی ہوتی ہے۔ کنسپٹ کلیئر نہیں ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے ہاں، نہ یہودیوں کے ہاں کلیئر ہے نہ عیسائیوں کے ہاں کلیئر ہے، یعنی جو ان کے پاس کتابیں ہیں ان کے اندر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس طرح آخرت کے مسائل کے بارے میں اگر جنت جہنم کی بات کریں، آپ اگر ان سے جا کے پوچھیں ان کے ہاں متعارض باتیں موجود ہیں، ایک طرف جنت کی صفات اور ہیں، دوسری طرف اور ہیں، ایک طرف جہنم کی اور صفات ہیں، دوسری طرف اور ہیں، کلیئر نہیں ہے، عقیدے کے مسائل ان کے ہاں کلیئر نہیں۔
لیکن ہمارے ہاں ہمارے اسلام کے اندر عقیدے سے متعلق جتنے امور ہیں، ایمان باللہ سے لے کر تمام غیبیات کلیئر ہیں، ہر چیز کلیئر ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اخلاقیات سے متعلق احکام دیتا ہے اسلام، اس میں وہ صفات اور عادات جن کا ایک مسلمان میں پایا جانا ضروری ہے وہ بھی شامل ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ سچ بولنے، صداقت و امانت، خیر خواہی، حسن سلوک، اور اس طرح جو ہے وہ احسان کرنا، رحم کرنا، شفقت کرنا، مخلوق کا ترس کھانا، اس پہ رحم کرنا، ہمدردی، مساوات، یہ ساری چیزیں یہ اخلاقیات ہیں۔ اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ ساری چیزیں، رشوت، ان سے اسلام روکتا ہے۔ اور مجھے بتائیے کوئی ایسا مذہب ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں؟ ہم اسی وجہ سے تو کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام، کیونکہ اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں، محاسن ہیں، وہ دیگر کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ہم اس وجہ سے تو اسلام اسلام کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسی عادات اور ایسی صفات پر ابھارا جاتا ہے جو ایک معاشرے کے فرد کو دیگر افراد سے نمایاں کرتے ہیں۔ بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اس معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی جو صفات اور بری عادات ہیں ان سے بچنے کی تلقین کرتا ہے یہ اسلام۔ اور وہ ایسی عادات اور صفات ہیں جن کو عقل بھی برا جانتی ہے، جن کو فطرت بھی، انسان کی نیچر بھی برا جانتی ہے، یہ ہمارے اسلام کے اندر ہے۔ اب اسلام سچ بولنا سکھاتا ہے جھوٹ بولنے سے، اور سچ اور جھوٹ، سچ اچھی عادت ہے تمام اہل عقل کے ہاں، تمام عقلاء کے ہاں۔ سچ اچھی صفت ہے تمام مذاہب میں، سچ اچھی صفت ہے تمام فطرت کو ماننے والوں، اور جھوٹ بری عادت ہے تمام ادیان میں۔ اور اسلام اسی طرف تو بلاتا ہے، پھر غلط کیا اس میں؟ یعنی اسلام ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے جن کی طرف عقل بلاتی ہے، صحیح عقل، صحیح نیچر اور صحیح فطرت۔ تو پھر اسلام کو چھوڑنے کی کوئی دلیل ہے؟ یا کیوں نہ ہم اسلام کو قبول کریں؟ نمبر 3، وہ احکام اسلام دیتا ہے جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر ایسے بھی احکام ہیں جو خالق اور جو عابد اور معبود کے درمیان رابطہ اور تعلق مضبوط کرتے ہیں اور ذریعہ وصل بنتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، دیگر ارکان اسلام ہے۔ یہ ایسے روابط ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ انسان اگر تھوڑا سا بھول جاتا ہے تو جب اس طرف آتا ہے تو اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس اسلام کے اندر ایسے روابط ہیں جن سے اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط رہتا ہے، اور یہ دیگر مذاہب کے اندر آپ کو ساری چیزیں اس انداز میں اس وقت نہیں ملیں گی۔ اسی طرح احکام الافراد ہیں، یعنی جو افراد کے مابین تعلق کو منظم کرتے ہیں، ایسے احکام ہمارے دین اسلام کے اندر ہیں۔ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے احکام، ان کی کئی اقسام ہیں جن میں چند ایک ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 1، خاندانی نظام۔ اسلام خاندانی نظام دیتا ہے آپ کو، جو کہ دیگر کسی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملتا۔ طلاق کے احکام، نکاح کے احکام، وراثت کے احکام، نان و نفقے کے احکام، یہ ساری چیزیں ان کو فقہ الاسرہ کہتے ہیں یا احکام الاسرہ کہتے ہیں، خاندانی احکام، خاندانی نظام سے متعلقہ احکام جس قدر ڈیٹیل اور تفصیل سے اسلام بیان کرتا ہے۔ لائیں دکھائیں کوئی اور مذہب اگر ایسا ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہو، دکھائیں ہمیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ ہمارا چیلنج ہے، ہم اس وجہ سے تو ہم دعوت دے رہے ہیں، ہماری دعوت کا موضوع اسلام ہے، تو اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، لائیں دکھائیں اگر آپ کی دعوت کا موضوع یہ ہے تو۔ اسلام ہمیں احکام المعاملات دیتا ہے، یعنی تجارت کے احکام، ایسے باریک اور صاف اور شفاف احکام دیتا ہے جس میں کسی معاشرے کے فرد پر ظلم نہیں ہے۔ تجارت ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، جو کاروبار حرام تھا اس کو شریعت نے حرام کر دیا، جیسا کہ سود ہے، لیکن اسلام نے اس کے مقابلے میں بہترین نظام دیا، نظام تجارت ہے۔ مرابحہ ہے، منافع کمائیں آپ منافع حاصل کریں جائز شروط کے مطابق۔ کفالت کا نظام ہے، زکوٰۃ سب سے بڑا جو ہے وہ کفالت کا نظام ہے، معاشرے کی جو کفالت ہے اس سے کی جاتی ہے۔ گروی کے احکام تاکہ ایک دوسرے کا اعتماد نہ خراب ہو، قرض لینے والے قرض دینے والے کے درمیان اعتماد بحال رہے، اعتماد باقی رہے۔ مجھے بتائیں یہ دیگر کسی مذہب کے اندر ایسی چیزیں ہیں تو لا کے دکھائیں ہمیں۔ یہ ہمارے اسلام کے محاسن اور ہمارے اسلام کی خوبیاں ہیں کہ اسلام ہمیں اس کے بعد احکام القضاء، قضاء کے احکام اس قدر عادلانہ ہیں
ہمارے اسلام کے اندر جو فیصلے اور قضاء کے احکام و مسائل ہیں اس قدر عادلانہ ہے کہ اگر کوئی خلیفہ بھی جرم کرتا ہے یا اس سے غلطی ہوتی ہے، عدالت اس کو بھی سامنے کھڑا کرتی ہے، اس سے بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس سے بھی سوال ہوتا ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا. وہ بھی اس قانون سے بالا تر نہیں ہے. وقت کا بادشاہ بھی قانون سے بالا تر نہیں اسلام کے اندر. تو لیکن بتائیں ذرا کسی اور مذہب کے اندر کیا وہاں کا بادشاہ پادری ایمان نہیں، پادری ہی اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے احبار اور اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیا، اپنا رب بنا لیا. جس کو چاہے حلال کریں، جس کو چاہے حرام کریں، جس کو چاہے مارے پیٹیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں، جس سے چاہے لیں، جس کو چاہے عطا کر دیں. مطلب یہ چیزیں کوئی عادلانہ نظام نہیں ہے. جو اسلام نے ایک عادلانہ نظام دیا، احکام القضاء، گواہوں، فیصلوں، دلائل سے متعلق احکام و مسائل جو اسلام نے دیے کسی اور مذہب کے اندر نہیں. نمبر دال، احکام سیاست، اسلامی ریاستوں کے دیگر ممالک سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، لین دین کیسا ہونا چاہیے، صلح کب ہونی چاہیے، جنگ کن اصول اور شروط پہ ہونی چاہیے. اسلام ہماری اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کو یہ بھی نظام دیتا ہے. لائیں ذرا کسی اور مذہب کے اندر کوئی ایسے احکام ہیں کہ ایک عیسائی ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست سے کیسے لین دین کرے. یہ بادشاہوں کے اپنے نظام ہیں، اپنے قوانین ہیں، لیکن اسلام باقاعدہ نظام سیاست دیتا ہے کہ سیاست اسلام کے اندر رہ کر کیسے کرنی ہے. اس میں احکام الولا والبرا ہیں، ولا اور برا کے احکام کس سے دوستی لگانی ہے، کس سے دوستی، سیاسی تعلقات کس حد تک ہونے چاہیے، یہ اسلام ہمیں دیتا ہے. اسی طرح احکام الحدود، تو اسلام احکام سیاست بھی دیتا ہے، احکام قضاء بھی دیتا ہے، احکام معاملات، خاندانی نظام، احکام الاسرہ، احکام الافراد اور احکام الحدود. حدود و قیود ہیں اسلام کے اندر. اسلام کے نظام اور قانون کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت کو باقی رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدوں کی حفاظت کے لیے شرعی سزائیں رکھی گئی ہیں، جس میں حد زنا ہے، حد سرقہ ہے، حد خمر ہے، اور اس طرح جو ہے وہ حد ارتداد ہے، اور کئی حدود ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں فقہ کے اندر. یہ ایک نظام ہے جو اسلام دیتا ہے. آئیے بتائیے ذرا دیگر ادیان کے اندر کہاں یہ نظام ہے. جس کو چاہے پکڑ لیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں، جب چاہے سزا دیں، یعنی کوئی قاعدہ اور ضابطہ ان کے ہاں موجود نہیں ہے اس چیز کے اندر. تو خلاصہ کلام تمام گفتگو کا یہ ہے کہ ہمارا اسلام ایسی خوبیوں سے، ایسے محاسن اور خوبصورتیوں سے جو ہے وہ منور ہے اور آراستہ ہے کہ جو دیگر ادیان کے اندر نہیں، دیگر مذاہب اور دیگر قوانین کے اندر نہیں. لہٰذا اس وجہ سے ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہی اصل میں حقیقی دین اور دین برحق ہے. لہذا اسی کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ ہماری دعوت کا موضوع بھی اسی وجہ سے ہے. تو یہ اصل میں ان چیزوں کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ آپ داعی بننا چاہتے ہیں تو داعی بننے کے لیے آپ کی دعوت کا جو موضوع ہے وہ واضح ہونا چاہیے. اس کے بارے میں جو کنسیپٹس ہیں یہ کلیئر ہونے چاہیے. کوئی کسی قسم کے اشکالات اگر وہ پیدا کرتا ہے تو آپ کے ذہن کے اندر اس کے جوابات ہونے چاہیے، اور کیوں آپ بلا رہے ہیں اس کی وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. مزید اس حوالے سے چیزیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے لیکچر میں کلیئر کریں گے. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.